عطا فرما۔ جو علماء کرام ذاکرین نظام اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے اپنے مرحومین کے ساتھ بانی مجالس کے مرحومین کو اور میرے دادا والی چچا اور تایا کو شامل کرتے خصوصاً ان مومن و مومنات کے لیے جن کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ یہ سلسلہ مجالس 26 محرم تک جاری رہے گا۔ آج سے لے کر 20 محرم تک مولانا قبلہ سید علی حسین مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 19 محرم کو بعد از مجلس عزا خانے میں نوا خوانی و ماتمداری ہوگی 19 محرم کو 2 روز بعد، جس کے لیے تشریف لا رہی ہیں انجمن شباب مومنین۔ اور 20 محرم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم
الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جملة دعوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه التحية والسلام الناس مبيت الدنيا والدين لعب على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بجی خاندان فاطمہ. خدا سبحانہ کی بارگاہ میں شکر گزار سپاس گزار کہ اس عزا خانے میں ایک مرتبہ پھر آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو. اس خمسہ مجالس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا اپنے عزیز بچوں کے لیے جوانوں کے لیے وہ تفسیر تاریخ کربلا یا تفسیر تاریخ عاشورہ. کربلا اور عاشورہ اس کے علل و اسباب تاریخ کی نگاہ سے چونکہ فی زمانہ اور حالیہ سالوں میں جس طرح سے سوشل میڈیا پر کربلا اور عاشورہ کے اہم ترین حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ملا یا دین کا نام لینے والا فرد گھر میں کسی مقام پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح سے جوانوں کے ذہنوں کو مسلسل مسموم کرنے میں لگا، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. آپ کے شہر لاہور سے، کراچی سے، دوسرے شہروں سے مختلف افراد مختلف مکاتب فکر کے افراد مسلسل کربلا کے حقائق کو، کربلا کی تاریخ کو مسخ کرنے میں مصروف ہیں. برابر اس طرح کی گفتگویں ہو رہی ہیں. اسلام آباد کی متنازع مسجد کے پیش نماز یا ایک فرد اس نے جو گفتگو بیان کی اور بعض ذمہ دار افراد نے بھی جو تجزیے پیش کیے، یہاں تک کہ آپ کی سرزمین لاہور سے تعلق رکھنے والے مرحوم ڈاکٹر اسرار، ان کی گفتگویں کربلا سے متعلق مجھے دوستوں نے کچھ چیزیں بھیجی، منتقل کی، میں نے سنا. جس طرح سے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے اور حقیقت کو گم کیا جا رہا ہے، اور جو باتیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ ایام میں، محرم سے پہلے، محرم کے آغاز میں، محرم کے دوران میں کیا گفتگویں جو شد و مت سے بیان کی جاتی. حسین ابن علی تو شام میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کے لیے جا رہے تھے. عبید اللہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ نہ، پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے اس نے غصے میں آ کر امام حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور جب یزید ابن معاویہ کو یہ بات پتہ چلی، وہ اس سے ناراض ہوا اور اعلان براعت کیا، اور اس طرح کی اور بیسیوں باتیں. نہ، میں کوشش کروں گا کہ آج کے دن کو تو میں قرآن مجید سے متعلق گفتگو کروں گا.
جس طرح سے آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی نے اور آقا خامنہئی نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی ہوئی، خطباء، واعظین، علماء، اہل منبر حضرات اپنی مجالس میں، تو آج کی گفتگو میں جوانوں سے اسی حوالے سے کروں گا. لیکن جو موضوع، صرف موضوع کا تعارف آج ہو جائے اور کل سے باقاعدہ اس پر بات ہوگی. کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کربلا کا آغاز کب سے ہوا؟ کربلا کا آغاز کس نے کیا؟ اور اس حادثہ یا اس واقعہ یا اس جنگ کے حقیقی علل و اسباب کیا ہیں؟ اور تہذیب انسانی پر کربلا کے معرکے اور اس واقعے کے اثرات کیا ہیں؟ اور کون کون سے افراد مؤثر رہے؟ وہ اصلی ترین اسباب. کیا کربلا کی جنگ امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے درمیان لڑی گئی یا نہ؟ اس کا آغاز پہلے سے ہوا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کی جنگ حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ کے درمیان لڑی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کربلا کی الف با کو نہیں سمجھا. ہم ان تمام کرداروں سے متعلق گفتگو کریں گے جو پیش خیمہ بنے. وہ گورنر جنہیں 20 سالوں میں امیر شام نے کوفہ کے اوپر مسلط کیا، پھر اس سے پہلے بالآخر 14 ہجری سے بنو امیہ کی حکومت شروع ہوئی شام میں. 1.5 لاکھ صحابہ کرام، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ یمانی ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد بن اسود ہیں، ایسی برجستہ ترین شخصیتوں کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جان کے خوف سے کلمہ پڑھا، جنہوں نے محضر ختمی مرتبت کے آپ کے پاس ہرگز زانوہائے ادب طے نہیں کی، نہ دین کو سیکھا، نہ اسلام کو سمجھا، نہ اسلام کی حقیقتوں کو پرکھا. ایسے افراد کے جو بالکل ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے آخری عرصے میں آئے، محض کلمہ پڑھا، مہدور الدم کہلائے، ان افراد کو ایک ایسی سرزمین کی حکومت دے دینا جو ابھی ابھی فتح ہوئی، ابھی ابھی مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ شروع ہوئی. ظاہر ہے وہاں کے لوگ، رہنے والے عوام، حزب حاکم کا طرز عمل دیکھ کر اسی کو دین سمجھیں گے، اسی پر عمل کریں گے، کہیں گے یہی اسلام ہے. آخر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کے جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے، ان افراد کو شام پر مسلط کیا گیا. اور پھر برابر کتنا عرصہ، یعنی دیکھیں 14 ہجری سے حکومت شروع ہوئی اور 132 ہجری تک یہ حکومت چلی. پہلے جزوی حکومت، پھر کلی حکومت، پہلے صوبوں میں، پھر پورے وفاق اور مرکز میں جو پھیلی. اور یزید کی ولایت عہدی کے موقع پر یہ حکومت 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی، 9.5 کروڑ مسلمانوں پر. ایسا نہیں ہے کہ یزید اچانک سے کسی نے اٹھا کے اسے ختمی مرتبت کی مسند پہ بٹھا دیا. شہادت حسین میں اور کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنو امیہ کا کردار، دیگر حکمرانوں کا کردار، حزب حاکم کا کردار، عہد رسول سے لے کر عہد بنو امیہ تک، پھر عہد بنو امیہ میں، اور اس میں یزید کا کتنا کردار بنتا ہے. پھر وہ 12 جرنیل اور سپہ سالار جنہیں کربلا کے لیے منتخب کیا گیا شہادت امام حسین کے لیے، جنہوں نے 36,000 کے لشکر کی سرپرستی کی، انہیں کن بنیادوں پہ منتخب کیا گیا، ان کا کیا کردار ہے. قبل از کربلا ہم کوشش کریں گے، بعد از کربلا کے حوادث اور واقعات، اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی جو 3 سال 8 مہینے 14 دن اس نے حکومت کی، اس کے وہ مظالم جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے اور ہم کربلا تک رک جاتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں کچھ نتیجہ عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پہلی گفتگو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں لازم سمجھتا ہوں کہ میں
عظمت قرآن، مقام قرآن، حرمت قرآن سے متعلق عرض کروں، جیسے ہمارے فقہا نے، آیت اللہ علی حسینی سیستانی نے، آیت اللہ خامنائی نے، باقی آیات اعظام نے، مجتہدین نے، مراجع نے، فقہا نے تاکید فرمائی کہ جہاں پر دنیا میں ایک منظم سازش کے تحت قرآن مجید کی توہین کا سلسلہ شروع ہوا تو عظمت قرآن اور مقام قرآن کو بیان کیا جائے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں اپنی گفتگو کے آغاز میں، جو قرآن کی شان میں بدترین گستاخی ہوئی کہ قلب امام زمانہ دکھی ہے، رنجور ہے، اور آج امام زمانہ خون کے آنسو بہا ہے۔ اور آج اگر آقا ظاہری طور پر ہمارے درمیان اس طرح سے موجود ہوتے اور قرآن کی یہ بے حرمتی کی جاتی، دیکھیں ہمارا عکس العمل کیا ہوتا، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا۔ میں ایک بات برابر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشیع طول تاریخ میں، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی تشیع فرقہ نہیں بنا، نہ تشیع کے بانی نے اس کو فرقہ کے طور پہ پیش کیا۔ اگر کوئی آپ کو فرقہ کہہ کے بلائے اور فرقوں میں شمار کرنا شروع کر دے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، اور اسی طرح سے شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، اس نے یقیناً آپ پر ظلم کیا ہے۔ اور اگر ہم خود کو فرقہ کہنا شروع کر دیں یا خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا۔ نہ، تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع ایک موومنٹ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک نہضت کا نام ہے، جس کے بانی علی بن ابی طالب ہیں، جس کا آغاز عہد رسول سے ہوا۔ اہل تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، اسلام کا محافظ ادارہ، جنہوں نے ہر عصر میں، ہر دور میں، 1400 سالوں میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کے معتقدات، اسلام کے نظریات، اسلام کے عقائد، اسلام کے افکار، اسلام کی تعلیمات کا دفاع کیا، مسلمانوں کا دفاع کیا۔ اہل تسنن، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، کسی بھی فقہ سے ان کا تعلق ہو، امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہوں، امام شافعی کے پیروکار ہوں، امام مالک کے پیروکار ہوں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں، سب ہمیں عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم مسلمانوں اور اسلام کی تعلیمات کے تحفظ کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، وہ ذمہ داری جو ہمارے ائمہ نے ہمارے کندھوں پر عائد کی۔ آپ ان 14 کی سیرت کو پڑھ لیجئے، بالخصوص ائمہ دین علی سے لے کر خود امام حسن عسکری علیہ السلام تک دیکھیے، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کا صحابی کئی من وزنی چادر میں روٹیوں کا ایک ذخیرہ امام نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے، آدھی رات 4-5 من وزنی ذخیرہ کندھوں پر اٹھا کے، اور اس چادر کی گرہ کھل گئی۔ چادر کی جب گرہ کھلی اور روٹیاں زمین پر گری تو آدھی رات کو امام صادق ان روٹیوں کو چن کر جمع کر کے پھر سے اس چادر کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ تو امام نے دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی ابو بصیر آگے بڑھ کے وہ بھی روٹیاں اٹھوا رہے۔ امام نے پوچھا، ابو بصیر آپ اس وقت کیسے، اور کیسے پتہ چلا آپ کو کہ میں فرزند رسول، میں نے دیکھا کہ آپ قبیلے بنو ثقیف کی طرف آ رہے ہیں جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ آپ اکیلے آئے ہیں، مبادا کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے جب میں نے جیسے ہی آپ اپنے گھر سے چلے اور میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تھا، اس کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے جب بھی آواز سنی، حرکت سنی، قدموں کی آہٹ، میں بھی ہمسایہ تھا امام کا، میں گھر سے باہر آیا، تو جب میں نے آپ کو یہ بار دیکھا تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا، لیکن میں نے گستاخی نہیں کی، جرأت نہیں کی کہ آگے بڑھوں، استفسار کروں، مخل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن جب یہ گرا کھلی، روٹیاں گری، اب میں روٹیاں اٹھانے لگا تو میں نے چاہا کہ میں عرض کروں کہ یہ وہ افراد ہیں جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ قبیلے بنو ثقیف ہے، آپ ان میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے، ان کے گھروں میں دروازوں پر روٹیاں رکھے جائیں گے۔
یہ تو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے۔ امام صادق نے فرمایا کہ اگر میری ولایت کو مانتے تو میں روٹی کے علاوہ ان کو نمک بھی ساتھ رکھ کے جاتا، لیکن ایسا نہیں کہ آئمہ نے انہیں محروم رکھا، نہ، پوری امت مسلمہ آئمہ کا یہ دستور رہا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کے مقابلے میں معصومین نے ایک متوازی حکومت قائم کر کے رکھی، جس کی وجہ سے حزب حاکم ہمیشہ مشکل میں رہا اور مجبور ہو کر پھر آئمہ دین کو قتل کرتا تھا۔ آئمہ کا اپنا ایک اقتصادی نظام تھا، ایک معاشی نظام تھا، ایک تربیتی نظام تھا، ایک تعلیمی نظام تھا۔ فرق یہ تھا کہ دشمن تخت پر بیٹھا تھا، علی اور علی کی اولاد خاک پر بیٹھ کر دشمن لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا تھا، یہ سارے لوگوں کے دلوں پر، ان کی روحوں پر حکومت کرتے تھے۔ ائمہ دین نے تحفظ کیا۔ آج اگر امام زمانہ ہمارے بیچ میں ہوتے، آپ کا عمل کیا ہوتا، آپ کا انداز کیا ہوتا قرآن کی توہین پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ فرقہ نہیں ہیں، آپ اسلام کی نوعیت کا نام ہے، آپ اسلام کا ہراول دستہ ہیں، آپ اسلام کا محافظ ادارہ ہیں۔ ملت پاکستان کو اس گستاخی پر سراپا احتجاج بن جانا چاہیے تھا، بالخصوص کہ لاہور جسے پاکستان کا دل مانا جاتا ہے، یہاں سے مثالی احتجاج ہونا چاہیے تھا، آواز بلند ہونی چاہیے تھی، لیکن مال اسف جیسے دوسرے اسلامی ملکوں میں قرآن مجید کی توہین پر آوازیں بلند ہوئی ہیں، احتجاج ہوئے، ہمارے ملک پاکستان میں ویسے نہیں ہوا۔ اور سب سے زیادہ شکوہ آپ سے، مکتب اہل بیت کے پیروکار جو قرآن کے محافظ ہیں، جنہوں نے قرآن کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، اس طرح سے اہل تشیع نے ملکی سطح پر اور اس شہر لاہور میں جو زندہ دلوں کا شہر ہے، جیسے آپ کو سراپا احتجاج بننا چاہیے تھا، ایسے نہیں بنے۔ آپ کو پورے ملک کے لیے مثال بن جانا چاہیے تھا، قرآن کی اس توہین پر، قرآن کی اس اہانت پر، قرآن کی اس بے ادبی پر۔ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، حتیٰ بیماروں کو لے کے جاتے۔ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے، 1400 سالوں میں ہمیشہ آپ اگر جائزہ لیں، اس موضوع کو دیکھیں، عہد رسول سے لے کے آج تک مسلسل دشمن اسی کوشش میں رہا کہ کسی طرح سے قرآن حکیم کی مرکزیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر میں حالیہ پچھلی 1-2 صدیوں کا جائزہ آپ کے سامنے عرض کروں، سن 1894 میں لندن کا، برطانیہ کا، انگلستان کا وزیر نو آبادیات جب یہ مصر گیا، جامعۃ الازہر اور علماء مصر سے گفتگو کی اور کہا کہ اگر قرآن مجید کا کوئی انگریزی زبان میں ترجمہ ہے تو مجھے دکھاؤ، تو علماء مصر وزیر نو آبادیات برطانیہ کے سامنے قرآن حکیم کا وہ نسخہ لے کے آئے جس میں ساتھ انگریزی ترجمہ تھا، اور جیسے اس نے کھولا تو سب سے پہلی آیت جو نکلی، اب میں نہیں کہوں گا اتفاقاً، اس لیے کہ دنیا میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی، نظام کائنات نظام علل الاسباب ہے، کچھ بھی اس کائنات میں اتفاقاً وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے قرآن کھولا، سب سے اوپر داہنے طرف جہاں سے صفحے کا آغاز ہو رہا تھا، یہ آیت سامنے آئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جیسے اس نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ پڑھا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس نے اپنا دورہ مختصر کیا اور بلا فاصلہ وہاں سے واپس انگلستان آیا۔ یا پڑھیں، مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب پلٹ کر آیا، یہ سن 1894 کی بات کروں، اس نے بھرے ایوان میں تقریر کی اور دوران تقریر اس نے نسخہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور یہ اعلان کیا، انگریزوں سے خطاب کرتے ہوئے، اکابرین سے، ایوان بالا میں ذمہ دار افراد سے، اہل حکومت سے، کہا کہ اگر تم مسلم اقوام کو اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتے ہو تو کبھی نہیں بنا پاؤ گے، لیکن اگر تم ان مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کی عقیدت اور محبت چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ اور دوسرے مرحلے میں ان مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ، پھر خود کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کے دلوں سے اس قرآن کی عقیدت اور محبت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے،
یہ ناممکن ہے. لیکن جہاں تک مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے روکنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے اور ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ خود سوچیں، اس وقت سن 1894 تھا، 2023 ہے. اگر ان سالوں کا آپ جائزہ لیجئے، یہ پرانی بات ہوگی، 125 سال ہو گیا شاید. حال میں جس فلسفی نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا، ہارٹنگٹن، اس نے امریکی حکام اور ذمہ دار افراد سے اور خواص سے گفتگو کی، جس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا اس نے. 44 برس کی عمر میں اور 48 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی. امریکہ کا یہ مایہ ناز فلسفی، مغز متفکر مانا جاتا ہے اس دور کا. اس نے کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی اور حالیہ صدی جو چل رہی ہے یہ امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اسلام کی ہے. اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں بھی اقوام عالم کی حکومت کی باغڈور اسی کے ہاتھوں میں رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کو قرآن سے دور رکھے. آپ ایسا نہ سمجھے کہ سویڈن میں یہ اتفاقاً کسی نے قرآن اٹھایا اور پھر اس کے کاغذ پھاڑنا شروع کر دیے، اسے جلا دیے. اور کسی کے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، نہ محو ہوگا، چپ خواہ پوری دنیا لگ جائے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کی 6236 آیتوں میں کسی آیت میں اتنی زیادہ تاکید کے حروف اور الفاظ تکرار نہیں ہوئے جتنے الفاظ اور حروف اس ایک آیت میں تکرار ہوئے. بار بار خدا ایک فرما رہا ہے، انا، بتحقیق ہم نے، نحنو، ہم، نزلنا، ہم نے اتارا قرآن کو، الذکر، اس ذکر کو، وہ انا، بتحقیق ہم، لہو لحافظون، بار بار حرف تاکید، لام پھر تاکید کے لیے، ہم محافظ ہیں قرآن کے. ہر دور میں مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، پیغمبر نے امت کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن، اہل بیت. اور یہ جو ہم کربلا کا ذکر اور کربلا کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ صرف کربلا کی نہیں، یہ دونوں کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے. اور بنو امیہ ان دونوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، قرآن کو بھی، اہل بیت کو بھی. جب خیموں میں آگ لگائی تو مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کا آخری فرد بھی جل کے راکھ ہو جائے، قرآن بھی نابود ہو جائے. لیکن ہندوستانی شاعر ہیں غالباً خوبصورت تخیل دیا، دونوں چیزوں کو جلانا چاہ رہا تھا دشمن بنو امیہ کا. قرآن و اہل بیت دونوں باقی، قرآن و اہل بیت دونوں باقی ہیں. خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے؟ اور سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. ان کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا. لیکن جو حقیقت مال اسف، جو تکلیف دہ حقیقت ہے، ختمی مرتبہ نے ہدایت امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن، ایک اہل بیت. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک پردہ غیبت میں اور دوسرا پردہ غلاف میں، اور ہم دونوں کے شرف سے اور دونوں کے فیض سے محروم ہیں. عملی طور پر وہی بدترین روئے زمین کا پلید ترین فرد جس نے قرآن مجید کو جلایا، نظر آتش کیا، اگر ہم احتجاج کریں اور پلٹ کر وہ ہم سے پوچھے کہ جس قرآن کے جلائے جانے پہ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی زندگی میں کھول کے پڑھا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ بھی شروع سے لے کے آخر تک اس قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکے کہ ہاں ہم نے بغور بسم اللہ سے والناس تک اس قرآن کا مطالعہ کیا، اس میں تدبر کیا، تعقل کیا، تفکر کیا؟
خدا نہ کرے کہ قیامت کے دن ہم اس آیت کی مصداق بن جائیں۔ یہ اصول کافی کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ سنی کہیں ضعیف ہے، نہ بخاری کی حدیث ہے کہ شیعہ کہہ دے ضعیف ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے دن بڑی قیامت ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جہاں ابراہیم جیسے نبی گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے۔ بہت اندوہناک مناظر ہیں قرآن کی، وہ سینکڑوں آیات جنہوں نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، ایسے ایسے عذاب جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا، پیغمبر نے بھی۔ پھر مطمئن کیوں ہیں ہم؟ یہ اطمینان، ورنہ شاید ہماری نیندیں ختم ہو جائیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم، جن میں ریا بھی ہے، نقص بھی ہے، کمی بھی ہے، کجی بھی ہے، عبادات، یہ بے روح عبادات اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہماری شفاعت کر سکے۔ اگر ہمیں اطمینان ہے تو صرف محمد و آل محمد کی شفاعت کا اطمینان ہے کہ آقا ہماری نصرت کریں گے، انگلی پکڑیں گے اور ہمیں اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ سوال، اگر خود ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل آگے بڑھ کر اسی امت کا گریبان پکڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں امت کی شکایت فرما دیں، تو اس امت کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا؟ قرآن فرما رہے وقال الرسول، قیامت کے دن رسول اللہ امت کا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کی عدالت میں امت کا شکوہ کریں گے، یا رب میرے پروردگار، ان قومی ھذا، ان مسلمانوں نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور کر دیا۔ اجازت ہو تو مہجور کا معنی عرض کروں؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں جو مہجور کا معنی لکھا ہے، یعنی ایک اونٹ کی چاروں ٹانگوں کو رسی سے اس طرح سے کس کے باندھ دیا جائے کہ سارا زور لگا کے بھی وہ حرکت نہ کر سکے۔ ہم نے بھی اسی طرح سے غلافوں میں لپیٹ کر اسی اوپر طاقچے میں محفوظ مقام پہ رکھ دیا، اور اگر پڑھیں گے بھی تو صرف برکت کے لیے، تلاوت کے لیے۔ عوام کا حصہ قرآن میں تلاوت ہی ہے، جیسا امام حسین نے فرمایا بہار الانوار کی 98 نمبر جلد میں، آقا نے قرآن کے تعلیمات کو، قرآن کے مضامین کو، یا قرآن کے اندر موجود جو کچھ ہے اسے 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ امام حسین نے فرمایا القرآن علی 4 اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں عبارت ہے، الفاظ، حروف، کلمات، اس قرآن میں اشارے ہیں، اس قرآن میں لطائف ہیں، اس قرآن میں حقائق ہیں۔ تو کس کا حظ و نصیب قرآن میں کیا بنتا ہے؟ فرمایا العبارۃ فللعوام، خطیب نوک سنا، جس نے نوک سنا پر قرآن کی تلاوت کی، وہ قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قرآن کی عبارت یہ عوام کے لیے، اور عوام کا حظ و نصیب قرآن میں صرف اتنا ہی ہے، بس تلاوت کریں گے۔ ان کا سروکار حروف سے ہے، وہ ثواب میں لگے ہوئے ہیں، اتنا پڑھا تو اتنا ثواب مل گیا، 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے۔ مگر کیا قرآن مجید صرف کتاب ثواب ہے؟ حصول ثواب کے لیے ہمارے پاس ہزاروں کام ہیں۔ کسی فقیر کو 10-20 منبع قرآن ہے، تو ہم میں سے کوئی فرد اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن حکیم کے سامنے زانوہائے تتلمذ، زانوہ ادب طے نہ کرے، قرآن کو اپنا معلم، مرشد اور استاد نہ مان لے، اور خود کو قرآن کا شاگرد نہ مان لے۔ جیسے قرآن سے استفادے کا سلسلہ اور سفر شروع ہوگا، یہ انسانیت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جو پیغمبر کی دعا ہے جسے قرآن نے بیان کیا، رب زدنی علما۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں آیات کے معنی اس کثرت سے غلط کیے جاتے ہیں کہ وہ رائج ہو گئے۔ اکثر الفاظ کے، حروف کے معنی
آیات کے غلط اور رائج ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں، وہی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم خود سے کوشش کریں، تھوڑی سی عربی زبان سیکھیں اور خود سے قرآن میں تدبر شروع کر دیں، بجائے قرآن کا کسی ترجمہ کرنے والے فرد کو وسیلہ بنائیں، نہ از خود محضر قرآن میں جائیں، خلوص کے ساتھ پیش کریں۔ جو علی سے مدد مانگتے ہیں، علی کی مدد کا سب سے بہترین مصداق اور محل اور موقع خود قرآن کے محضر میں جاتے ہوئے۔ ٹائر گاڑی کا اگر کھڈے میں لگ جائے یا کوئی پٹاخے کی آواز آ جائے، منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکل جائے، علی ہر مقام پہ مدد کرتے ہیں۔ علی بشریت کے وہ مشکل کشا ہیں کہ جو قیامت تک آنے والی انسان کو جو درپیش مشکلیں ہیں، وہ مشکلوں سے پہلے مشکلیں بھی بتا کے گئے، ان کا حل بھی دے کر گئے۔ لیکن یہ ہماری دنیاوی مشکلیں، یہ تو پروردگار نے اس لیے یہ مولا متقیان کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں اور آپ کے ہاتھ کو ید اللہ قرار دیا تاکہ ہمارا ایقان اور ایمان ہو جائے۔ در حقیقت کی 14 یہ دین کی، قرآن کی ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہماری نصرت کے لیے آئے۔ دنیا کی یہ باقی کام شاید کوئی اور بھی ہمارے لیے آسان کر سکے، لیکن قرآن علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ زازان مولا متقیان کا صحابی تھا، فارس سے اس کا تعلق تھا اور آواز بہت خوبصورت تھی، اور چونکہ فارسی زبان تھا، زیادہ عربی نہیں جانتا تھا، کم کم سیکھنا شروع ہوا تو خوبصورت آواز میں گنگنا رہا تھا۔ زازان صحابی امیر المومنین اپنی اس دھن میں چل رہا تھا، آگے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ مولا متقیان نے آگے آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا زازان یہ گنگنا رہے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ یا امیر المومنین مجھے صرف سورہ الحمد اور سورہ فاتحہ یاد ہے، قرآن سے اس سے زیادہ نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا۔ نہیں معلوم حضرت کس کیفیت میں زمین سے کنکری اٹھائی اور اپنے دہن میں رکھی اور فرمایا زازان اسے اپنے دہن میں رکھو۔ زازان نے رکھی، کہا اب نکالو، نکالی، کہا اب قرآن پڑھو۔ اسی لمحے حافظ کل قرآن بنے۔ اور یہ بات عہد امیر المومنین تک منحصر نہیں ہے، اس عصر میں بھی آ جائے۔ کربلائی کاظم کو دیکھ لیں، یہ کربلائی کاظم جن کا سن 1978 میں انتقال ہوا، اب بھی آپ سرچ کریں، یہ جوان، یہ ڈیجیٹل بٹیرے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ یہ ان کا نام لکھیں کربلائی کاظم کا، پھر دیکھیں۔ یہ ساروق ایک قصبہ تھا ایران کے سرحدی علاقے میں، وہاں کے ان پڑھ اور ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، اور ان کو بچپنے سے قرآن کی خواہش تھی کہ کسی مدرسے میں جائیں، عالم بنے۔ لیکن باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور باپ بوڑھے تھے، تو یہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے اور کسی کی زمین آدھے پہ اس کی کاشتکاری کرتے تھے کچھ وہ، لیکن صرف حلال اور حرام کے پابند تھے۔ جس چیز کو واجب سمجھا اسے ادا کیا، جسے حرام سمجھا اس سے خود کو بچایا، محرمات سے اجتناب کرتے تھے، واجبات پر عمل کرتے تھے، متقی تھے، زاہد تھے۔ تفصیلات ہے جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہی کربلائی کاظم اپنے گاؤں ساروق میں ایک مرتبہ وہ بھوسا جیسی الگ کرتے تھے گندم سے، تو سب سے پہلے مساکین اور فقراء کا حصہ نکال کر انہیں پیش کرتے تھے۔ تو اس گاؤں کے ایک تنگ دست فرد یہ آ رہے تھے، دھوپ تھی، انہوں نے کام شروع کیا تو پھر آرام کے لیے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو کہا کربلائی کاظم اس دفعہ آپ ہمیں گندم نہیں دو گے؟ کہا کیوں نہیں دیں گے، ابھی میں نے صاف نہیں کی۔ پھر خیال آیا کہ لگتا ہے شاید اس کے گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، پریشان ہے اور اس بے یقینی کا شکار ہے، چہرے پہ جو اداسی دیکھی، یہ مخلوق کنبہ خدا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے بندوں کو خوش کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو آرام کے لیے گھر جا رہے تھے، چونکہ لو چل رہی تھی اور ہوا نہیں چل رہی تھی، گرمی کی شدت تھی، تو پلٹے اور جا کر کسی طرح سے تھوڑا سا چند کلو گندم کو بھوسے سے الگ کیا اور لا کے اس کے گھر دی، اور اب تھک چکے تھے۔ وہاں پہ امام زادے کی قبر ہے ساروق میں، تو وہاں پر کچھ لمحوں کے لیے لیٹ گئے، اور اسی امام زادے کو جو نسل امیر المومنین سے تھے خواب میں دیکھا، تو جو گنبد کے اندر والی اطراف میں جو
آیات لکھی ہوتی، کہا یہ اٹھو پڑھو. انہوں نے خواب میں کہا مجھ سے نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہ پڑھو. آنکھ کھلی، بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد وہ جو وہاں کے پیش نماز تھے عالم، ان کو جا کے بتایا کہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا. انہوں نے امتحان لیا. یہ ان پڑھ جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا. پھر وہاں سے تمام فقہا، تمام مجتہدین، آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی انہیں اپنے ساتھ عراق لے کے گئے اور 6 مہینے عراق میں رکھا. اور کئی ہزار علماء، افاضل، طلباء سب جمع ہوتے تھے، عوام، مومنین، اور ہزاروں کے اجتماع میں ان سے امتحان لیا جاتا تھا. اور ایک عالم نے، آغا ناصر مکارم شیرازی بتاتے ہیں، ایک عالم نے قرآن کی 20 سورتوں سے 20 لفظ چنے اور 20 الفاظ کو ترتیب سے ایسے مربوط کیا آپس میں، ایسے لگ رہا تھا ایک آیت ہے. اور وہ ایک آیت پڑھی ان کے سامنے بنا کر. قرآن کی مختلف 20 سورتوں سے 20 لفظ اٹھا کر ایک آیت بنائی اور ان کے سامنے پڑھی. کہا بتائیں یہ کس پارے سے ہے، کس سورہ سے ہے؟ ان کا آغائی نہ کون. کہا کہ مجھے چونا نہ لگاؤ، مجھے ٹوپی نہ پہناؤ، مجھے کلا نہ پہناؤ. اس آیت کا پہلا لفظ فلاں سورہ سے، دوسرا لفظ فلاں سورہ سے، تیسرا لفظ فلاں سورہ سے، چوتھا لفظ فلاں سورہ سے. پھر آیت اللہ تقی خانساری، مرجع تقلید، جو اس محفل میں موجود تھے، وہ اٹھے اور کہا کربلائی قاسم قرآن کو بالعکس بھی پڑھ سکتے ہو. ایک تو ہے نا آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں آگے کی طرف، آپ آخر سے شروع کریں پیچھے کی طرف، پڑھ سکتے ہیں؟ کہاں پڑھ سکتا ہوں. آیت اللہ تقی خانساری مرجع تقلید جو محفل میں موجود تھے، پڑھ سکتا ہوں. کون سی سورہ سننا چاہتے ہیں؟ کہا سورہ البقرہ پڑھو. سورہ اخلاص اگر ہمیں مجھے کہتے تو میں اب نہیں پڑھ سکتا، کہ شروع سے تو پڑھ دوں گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اگر آپ کہیں آخر سے پڑھنا شروع کریں تو بہت سوچ کے پڑھوں گا، پھر بھی غلطی کر جاؤں. 2.5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ البقرہ، 286 آیتوں پر. اور کربلائی قاسم نے آخر سے پڑھنا شروع کی اور اسی محفل میں الف لام میم تک پہنچے اور کہیں معمولی غلطی نہیں کی. اسی محفل میں ایک قرآن ہاتھ کا لکھا ہوا ان کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں بیچ میں احادیث رکھ دی جاتی تھیں اور حروف اور الفاظ، عربی عبارتیں، اور ان کے سامنے رکھا گیا کہ ذرا برکت کے لیے دیکھ کے پڑھیں آپ ہمارے سامنے سے. تو کربلائی قاسم وہاں سے پڑھتے تھے جو قرآن کی آیات ہوتی تھی، اور جیسی آیت ختم ہوتی تھی اور دوسری عربی شروع ہوتی تھی انگلی اٹھاتے تھے. پھر جہاں سے آیت شروع ہوتی تھی انگلی رکھ کے پڑھنا شروع کرتے تھے. تو امام موسیٰ صدر کے والد صدر الدین صدر وہ بھی موجود تھے. کہ کربلائی قاسم کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ قرآن کا ہے، یہ حصہ قرآن کا نہیں ہے، تو ساری عربی. کہ مجھے قرآن روشنی کی شکل میں نظر آتا ہے، جہاں تک وہ روشنی چلتی ہے میں انگلی پھیرتا ہوں، جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی ہے میں انگلی اٹھا لیتا ہوں. یہ کربلائی قاسم جنہیں شہید نواب صفی مشہد میں لے کے گئے اور وہاں پر جو پرتپاک ان کا استقبال ہوا، اور اس کی اگر میں ملاقات کے احوال بیان کروں پھر وقت نہیں بچے گا. علی سے اگر مدد مانگتے ہیں پھر سب سے مدد کا محل خود فہم قرآن ہے، بصیرت قرآن ہے. آپ کے شہر کے ایک شاعر تھے، عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، مرحوم افسر عباس زیدی. کیا خوبصورت تخیل دیا آپ کے لیے. میرے خیال میں وقت ختم ہوا، میں اس بات پہ تمام کروں. وہ کہتے ہیں کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابو، پھر فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابو. علم کی بات آئی خود کو شہر کا، حکمت کی بات آئی خود کو گھر کا. یہ فرق بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر کبھی عرض کروں، دونوں کا دروازہ بہرحال علی، علم کا بھی حکمت کا بھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبیں،
علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا اور ہم باہر چلے گئے, رب زدنی علم, کیا مطلب؟ رب اصل میں تھا ربی. یہ عربی کا قاعدہ ہے, کثرت استعمال کے باعث یا کو ہٹا دیتے ہیں جو یا متکلم ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے میں. رب وہی ربی ہے, سب نے مانا یہی کیا, وہ یہی مانا ہے اس کا, میرے رب. زدنی, اب میں ایک ایک لفظ کا معنی کرتا ہوں, آپ جوڑ کے خود معنی کریں. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ خود سے کوشش کریں. جیسے تہران یونیورسٹی کی ایک طالبان, خود ان کی تفسیر موجود ہے فارسی زبان میں. جب بھی قرآن پڑھتی تھیں, جو ان کو قرآن سے سمجھ میں آتا تھا وہ لکھتی تھیں اپنی نوٹ بک پہ, اور قرآن پورا جب پڑھ لیا, مطالعہ کر لیا, پھر سے نئے سرے سے جب پڑھتی تھیں پھر وہ اسی طرح سے لکھنا شروع کر دیتی تھی. یہاں تک کہ وہ کئی سالوں کے بعد ایسی کئی کاپیاں ان کے پاس نوٹ بکس جمع ہو گئیں, تو ان کی ایک دوست نے کہا کہ آپ اگر ان کو نظر ثانی کریں, مرتب کر کے چھپوا دیں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ان کو حوصلہ افزائی کی, ان چھپوایا. پہلے سال 1 جلد چھپی اور ان کا سفر رکا نہیں. اب ان کی تفسیر 10 جلدوں میں موجود ہے. ہر فرد جب بھی قرآن کے محضر میں انسان جاتا ہے خلوص دل کے ساتھ, تو قرآن سے عطا کرتا ہے. دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے, لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے. جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی, علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. مولا سے اس میدان میں مدد مانگنی چاہیے. رب میرے رب, زدنی مجھے زیادہ کر, علم میں. یہ معنی کہاں سے بنا کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما؟ بخدا آپ دیکھیں, اکثر تراجم اٹھا کے دیکھتے انسان پریشان ہوتا ہے, یہ معنی بنایا کیسے؟ اب کسی پہ دوسروں کے بجائے ترجمے پڑھنے کی خود سے تھوڑی سی عربی سیکھیں, خود سے کوشش کریں, قرآن سے خود کو مانوس کریں. میرے عزیزوں, میں بہت زیادہ باتیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا, شرمندہ ہوں. کوشش کریں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. ہر روز آفس جانے سے پہلے, اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے, دکان کھولنے سے پہلے, جو بچے ہیں جوان ہیں اپنے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جانے سے پہلے, گھر کے تمام افراد اس سے پہلے کہ ماں اٹھے, بہنیں, گھر کی خواتین ناشتہ بنانا شروع کریں, صفائی کرنا شروع کریں, آپ تیاری کرنا شروع کریں نا, سب جمع ہو جائیں گھر کے افراد, صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھیں, اور جو سب سے زیادہ ان میں پڑھا لکھا ہے, زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, صرف ایک آیت پڑھیں, پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا حاشیہ یا تفسیر پڑھ لیں. پھر دیکھیں اس قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن ختمی مرتبت کی شکایت سے نہیں بچ پائیں گے. اور جب ختمی مرتبت نے ہمارے گریبان سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ پروردگار ان مسلمانوں نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا, کوئی راستہ نہیں. بس میرے عزیزوں, آئے سلام کریں اس بی بی کو جو کہ پہلی مجلس, اس مخدرہ کو جس نے امامت کو بھی بچایا ہے, جس نے قرآن ناطق کو بھی بچایا ہے, قرآن صامت کو بھی بچایا. ورنہ 56 برس کی ضعیفہ کیسے 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتی؟ خیموں میں آگ لگی ہے, اور اس جلتی ہوئی آگ میں حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں دور کھڑا منظر دیکھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا اس خاتون کو منع کروں کہ جل جائیں گی, بار بار خیام میں کیوں جا رہے ہیں, مگر کتنی قیمتی چیز ہے, جان بچانا واجب ہے. مال دنیا میں سے اگر کوئی بھی چیز ہے چھوڑ دیں, جلنے دیں. میں یہ خیال کر رہا تھا شاید درہم و دینار یا سونا چاندی یا کوئی ایسی قیمتی چیز پڑی ہے, اور میں سوچ رہا تھا آگے بڑھ کے منع کروں, لیکن پھر میں نے دیکھا اس دہکتی ہوئی آگ میں یہ خاتون اندر بڑھتی چلی گئی, اور کچھ لمحوں کے بعد جب یہ مخدرہ باہر آئیں تو کندھوں پر ایک جوان کو اٹھایا ہوا تھا. سلام ہو اس بی بی پر, ثانی زہرا کی عظمت پر. واللہ بخدا اس معظمہ کو اگر کربلا لے جائے بغیر دین خدا, امامت اور قرآن بچ سکتا, حسین کبھی اس معظمہ کو اپنے ہمراہ نہ لے کے جاتے. اسی لیے ایک جملہ میں نے کبھی عرض کیا ہو, آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں
کہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ امام زمانہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں وقت کا امام تمہارا شکر گزار ہے۔ ایت اللہ مرشی کہتے میں چلا گیا، جا کے اس شاعر سے ملا، سلام کیا، شکریہ ادا کیا، پلٹنے لگا، مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے امام زمانہ اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اس شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام لے آؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ جب وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نواب می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ اس بی بی کی عزت کا راز یہی ہے، اس بی بی کے شرف کا، اس بی بی کے کمال کا فلسفہ راز یہی ہے۔ اگر یہ بی بی نہ ہوتی کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ اس لیے راوی کہتا ہے کہ میں دور کھڑا منظر دیکھ رہا تھا 28 رجب جب حسین ابن علی نے تیاری کا ارادہ کیا جانے کا، سب سے پہلے کچھ ناکے لائے گئے اور ان کے اوپر خوراک کو بار کیا گیا، پھر کچھ ناکوں کے اوپر پانی کی مشکیں بار کی گئی، اور پھر ایک منادی نے ندا دی اہل مدینہ اب یہاں سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے کے لیے آ رہی۔ کب باقی لوگ چلے گئے لیکن میں چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ امام حسین کیا کیا ہمراہ لے کے جا رہے ہیں، کسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ساری کیفیات کو جاننا چاہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب خواتین سوار ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک ایک مرد آگے بڑھتا ہے، ایک ایک خاتون کو اپنے ہمراہ محمل پر سوار کرتا ہے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ شاید قاسم اپنی والدہ گرامی کو سوار کر رہے ہیں، اسی طرح سے جناب عباس اپنی خواہر گرامی کو سوار کر رہے ہیں، باقی جوان اپنی بہنوں کو اپنی اپنی ماؤں کو سوار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کچھ لمحوں کے بعد منادی نے ندا دی اہل مدینہ اب سب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے۔ کہ جیسے یہ نام بلند ہوا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی جو اب تک کے تمام انتظامات کو مشاہدہ کر رہے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اس بی بی کا نام بلند ہوا امام حسین نے کرسی چھوڑ دی اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر خود اپنی بہن کو سہارا دیا، جناب علی اکبر نے نالین اٹھائے، جناب عباس نے اسی طرح سے عماری کا پردہ ہٹایا، اور حسین ابن علی نے اس عزت اور شان کے ساتھ امام وقت نے خواہر گرامی کو سوار کیا۔ لیکن میرے عزیزو یہ مدینے سے سوار کیا گیا۔ عرض کروں ایک جملہ، جب یہی بی بی کربلا سے سوار ہوئی تو کیسے گئی؟ کربلا میں نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا کہ علی کی بیٹی ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ فرمایا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اولاد نبی ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے۔ کہ کیسے سوار ہوں گے؟ کہ میں خود سوار کرواؤں گی۔ بی بی نے ایک ایک معظمہ کو سوار کروایا، ایک ایک بچے کو سوار کرایا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، یہاں تک کہ امام سجاد کو خود سوار کیا، اور سب کو سوار کرانے کے بعد جب اپنے سوار ہونے کی نوبت آئی دیکھا اب کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کیا اور ایک ایک شہید کو آواز دینا شروع کی، فرمایا اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم اٹھو دیکھو تمہاری پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اونو محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں زینب سوار ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے یہ بی بی ہر شہید کا نام ایک دفعہ لے رہی تھی، لیکن ایک شہید ایسا تھا جس کا نام بی بی بار بار اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی، فرما رہی تھی عباس عباس۔
پروردگار بحق حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے اعزاء احباب دوست بہن بھائی ہمارے تمام آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو فہم قرآن اور قرآن حکیم کا قرب نصیب فرما، ہم سب کو قرآن مجید کی معرفت عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، آقا کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ التماس ہے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام شہداء پاڑا چنار ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص آج کی مجلس کا ثواب جناب سید حسن سلطان اور بیگم اینڈ خلیفہ سید کاظم حسین بیگم اور سید رضا سلطان بیگم اور سید عباس سلطان سید سہیل رضا خلیفہ سید محمد علی اور جملہ مومن مومنات سب کی ارواح کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ۔